قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ اللہ دی دیوے این گواہی لا الہ الا اللہ دی دیوے این گواہی کل ملکاں دا مالک تو ہے کل ملکاں دا بادشاہ تو ہے تیری سب تے شاہی باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات نو بقا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا تو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهني في الدين. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب اے پیغمبر صلlallahu علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان اہل کتاب کو لا تغلو فی دینکم
اپنے دین میں ایک حد سے آگے نہ بڑھو، فی دینکم غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم پیچھے چلو ان لوگوں کی خواہشات پر، قد ضلوا من قبل، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گئے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم دی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے لائق نے، جو پوری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا تو بعد، نبی محترم امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ سامعین محترم، سب تو پہلے اللہ دے حضور اور اے جو موسم ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدوں رب دی رحمت برس رہی ہوئے، آسمان تو رب دی رحمت بارش دی صورت دے اندر برس رہی ہوئے، تے اس وقت جدوں تسی اپنے رب کو دعا کرو، رب اس دعا نو قبول فرماندے نے۔ اور دوسرا جو جمعۃ المبارک دی ہے برکت ساڈے نال موجود ہے، اے اللہ جو تیرے بندے اس بارش دے موسم اور سردی دے موسم دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اول وقت دے اندر آئے نے، اور تیریاں بندیاں جو مسجد دے اندر تشریف فرمانے، یا اللہ اپنی رحمت اور فضل دے نال اللہ انہاں دیاں نیک حاجات پوریاں فرما۔ اے اللہ دین و دنیا دیاں بلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ کاروبار دے اندر، رزق دے اندر خیر و برکتاں عطا فرما۔ اے اللہ بیمارانو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ دنیا دے جس جس کونے دے اندر وہ زندگی گزار رہنے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں دکھاں، انہاں دیاں مصیبتاں اللہ دور فرما۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جو مرتبہ اور مقام ہے نہایت ہی مختصر انداز دے نال تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کر چکا۔ اس دا کچھ حصہ جو نہایت ہی ضروری سی وقت دی قلت دے پیش نظر تواڈے سامنے عرض نہیں کر سکیا، کیونکہ او مضمون دا ایک حصہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم انہاں دی جو والدہ سن، انہاں دا تعارف اور آپ دی جو ولادت با سعادت جس انداز دے نال ہوئی،
او جو معجزانہ طریقے دے نال ہوئی اس دا تذکرہ میں توساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کر چکا۔ سامعین محترم، لوگاں نو غلط فہمی اور آپ دے منن والیاں نو عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں نو انہاں دے پیچھے چلنے والیاں نو اس بات تو غلط فہمی پیدا ہو گئی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے، لہٰذا انہاں دا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کہ اے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ رب العزت دی اولاد نے، آپ اللہ رب العزت دا بیٹا ہے۔ جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اہل کتاب نو مخاطب فرمایا اور مفسرین، محدثین، علماء کرام جدوں قرآن دے اندر اہل کتاب دا ذکر ہوندا ہے عموماً دیکھا جاندہ ہے کہ اس وقت دے یہودیاں نو مخاطب کیتا گیا ہے یا بعض مقامات دے اتے عیسائیاں نو مخاطب کیتا گیا ہے، لیکن قرآن پاک چونکہ قیامت تک واسطے لوگاں دی ہدایت اور رہنمائی دا ایک ذریعہ ہے، جدوں بھی اہل کتاب دا اسی ذکر پڑھاں گے اس دے اندر تسی اپنے آپ نو بھی، میں اور تسی اس دے اندر اپنے آپ نو بھی مخاطب پاؤ گے۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دے جو منن والے یہودی کہلواندے نے انہاں دے اتے تورات نو رب نے نازل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل نو نازل فرمایا، اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوپر اللہ نے اس قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ جس طرح او اہل کتاب نے اسی طرح اسی بھی اہل کتاب ہاں، اور قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی اس دنیا دے اندر پیدا ہوئے گا او اہل کتاب ہی کہلوائے گا۔ اس واسطے جو احکامات، جو حکم، جو چیزاں انہاں واسطے رب کائنات نے نازل فرمائیاں، میرے اور تواڈے واسطے بھی اس دے اندر ایک رہنمائی ہے، اور مینوں اور توانوں بھی اس دے اندر کچھ سبق مل دینے کہ انہاں نو دیکھ کے انہاں دے اوپر عمل کیتا جائے۔ حضرات محترم، جدو عیسیٰ علیہ السلام دنیا دے اندر پیدا ہوئے، ہن عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اعلیٰ درجہ دے دیتا، اور اس تو بڑھ کر جو بات تھی عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ میں عرض کر چکا گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر کہ رب نے کچھ معجزات بھی عطا کیتے، مردے نو زندہ کر لینا، کوڑے نو ہاتھ پھیرنا صحیح ہو جانا، پھلویری جیسی بیماری نو ٹھیک کر لینا، اس قسم دے معجزات عطا کیتے سن جس تو مزید انہاں دے عقیدے نو تقویت ملی، کیونکہ اے رب دے اختیارات نے جڑے ایک نبی دے ہاتھ تو ظاہر ہو رہے نے، اور انہاں نے اس نو مزید اپنے عقیدے نو پختہ بنا لیا، اور نبی علیہ السلام جدوں مدینے دے اندر تشریف فرمانے اور مدینے دی ریاست قائم ہو چکی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول کچھ عیسائی آئے۔ عیسائی ایک بڑا ہی نقطہ لے کے آئے، عیسائی ایک مناظرے دی شکل نو، ایک مناظرے دی حیثیت نال آئے کہ اسی مناظرہ کرنے ہاں۔ نجران دے کچھ عیسائی جو اتھو دے سردار نے، اور بہت ساریاں ریاستاں انہوں نے قائم کیتیاں ہوئیاں نے،
اور اس دے اندر جو 3 زیادہ معتبر عہدیدار نے، ایک عہدہ ہوندا ہے کہ جیڑا پورا نظام حکومت چلاندا ہے، ایک عہدہ جس طرح پاکستان نو سمجھ لو ذرا آسانی ہو جائے گی، ایک صدر مملکت ہوئے، ایک وزیر اعظم ہوئے، اور تیسرا جڑا ہے شرعی احکامات نو جس طرح راہبر ہوندا ہے، کوئی مولوی ہوندا ہے یا شرعی عدالت ہوندی ہے، 3 عہدے جڑے نے انہاں دے اندر بڑے ہی جڑے معتقد اور معتبر جڑے عہدہ سن، جڑے لوگ انہاں تے فائز سن او نال ایک وفد نو لے کے آئے۔ دوسرے لوگ بھی آ رہے نے جڑے آ کے میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ رہے نے۔ اے نجران دے جڑے بادشاہ نے، جڑے اتھوں دے حکومت دے عہدیدار نے آئے نے، اے نبی علیہ السلام نو مناظرے دے اندر حران دی نیت دے نال آئے نے، اور آ کے کی اندے نے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی آندے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نہیں، تے رب نے تے عیسیٰ علیہ السلام دی جو پیدائش ہوئی ہے او بن باپ دے پیدا ہوئے نے، انہاں دی پیدائش دے اندر جو فطرت ہے، جو طریقہ ہے، جو عام جو طریقہ چل رہا ہے اس تو ہٹ کے پیدا ہوئے نے، اور وغیرہ وغیرہ جڑیاں معجزات نے انہاں دا وہی ذکر کیتا۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نو نازل فرمایا، اور انہاں دی اس بات دا رد رب نے کس انداز نل کیتا؟ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ، اور اپنے عقیدے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساڑھے عقیدے پہلے بھی مضبوط نے، انہاں دے اندر مزید تازگی اور انہاں دے اندر ایمان دی جو حلاوت ہے اس نو مزید بڑھا لئیے۔ رب نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نو اتاریا کنہ آیات دے نال؟ اللہ فرماندے نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے پیغمبر انہاں دے سامنے آدم علیہ السلام دی مثال رکھ دو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اتے رب قرآن نو اتار رہنے، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اور لوگوں، اے مناظرہ کرنے والو، اعتراضات کرنے والو، رب دی قدرت دے اندر تسی نکتہ چینیاں کرنے والو، رب دے معاملات دے اندر دخل دینے والو، توڑے سامنے آدم علیہ السلام دی مثال نظر نہیں آندی تو انہوں ایتے تے پھر بھی ایک ذریعہ موجود ہے، ماں موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام، لیکن دراؤ بھی مثال دیکھ لو رب دیاں قدرتاں میں لو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ، آدم علیہ السلام نو رب نے پیدا کیتا من تراب، من تراب، من تراب، رب نے آدم علیہ السلام تو مٹی تو پیدا فرمایا، جدو سارا مجسمہ بنا لیا، سارا مجسمہ خلقتہ بیدی، رب نے آدم علیہ السلام نو اپنے ہتھاں دے نال بنایا، جدو سارا مجسمہ بنا لیا فرمایا ثم قال له، ثم قال له کن فیکون۔ اسی آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر روح پھونک دیتی ہے، ایسا ہی ہو تسی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ تو اڈا اعتراض جائز نہیں ہو سکتا، وجہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام دا تے نہ کوئی باپ ہے تے نہ کوئی ماں ہے، آدم علیہ السلام نو رب نے مٹی تو پیدا فرما دیتا۔ میں ایک کلپ سن رہا سا، ایک شیعہ جیڑا رضاکر ہے، او من تراب، من تراب، اے تراب،
اے حضرت علی دا جڑا ذکر ہے رب نے تے آدم علیہ السلام تو بھی پہلے دا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جڑے سامنے بیٹھے نے واہ 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 واہ، اور میں دے حیران ہونا، قسم اللہ جان دے کہ ایسا عجیب دماغ ہے، ایسا عجیب صورتحال ہے۔ من تو رابندہ جڑا ترجمہ کر رہے نے وہ موصوف و ذاکر صاحب فرما رہے سن کہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت ہے۔ رب نے آدم علیہ السلام تو پیدا کرن تو پہلے انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ نا میرے بھائی میرے برادر، میں انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک دی گفتگو دے اندر بات سمجھاواں گا۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ رب اس بات نو ذکر کر کے کی فرما رہے نے، الحق من ربک، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے ہوئی حق کے اے بات سچی ہے، حقیقت ہے، ویس دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، نہ شک دے اندر پیا کرو جو رب قرآن دے اندر بیان کر دوے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب دے اندر ذرا برابر بھی شک کوئی نہیں۔ رب فرما رہے ہیں الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ تو جو آیت مبارکہ تو احباب دے سامنے میں تلاوت کی تھی ہے، اللہ فرماندے نے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق۔ اے اہل کتاب نہ غلو کرو، نہ حد تو بڑھو، نہ زیادتی کرو، نہ اپنے آپ اپنے ذہن دے نال اپنی مرضیاں دے نال اپنے علم دے نال دین دے اندر زیادتی کرن دی کوشش نہ کرو، کسے دے مقام نو نہ بڑھاؤ، کسے دے مرتبے نو نہ بڑھاؤ۔ رب نے مرتبہ جتنا عطا کیتا ہے، جتنا رب نے شانہ عطا کیتیاں نے، جتنا مقام عطا کیتا ہے رب نے انبیاء علیہ السلام نو، اس مرتبے دے مقام نو نہ ودان دی کوشش کرو۔ مرتبہ کس انداز نال ودایا ہے؟ یہودی اندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یوسف یہودی کی اندے نے جڑے نے عزیر اللہ دا بیٹا نے، عیسائی اندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ اللہ فرماندے نے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین دے اندر زیادتیاں نہ کرو، رب دی کوئی اولاد نہیں، رب دا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جد ربنا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جد ربنا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ رب دی نہ تے کوئی بیوی ہے تے نہ کوئی اولاد ہے۔ رب نے کسے اپنی اولاد نو نہیں کسے نال تعلق جوڑیا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے بڑے مقامات تے بیان فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
اللہ کلا الہ او دے علاوہ کوئی الہ نہیں، او دے علاوہ کوئی خالق تے مالک کوئی نہیں، او دے علاوہ کوئی رازق کوئی نہیں، او دے علاوہ کوئی جڑا ہے او دے نال کوئی ہمسر نہیں، کیونکہ رب نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ میرا دل کر دے توحید دے اتے تانوں قرآن دیاں آیات نو سناندا جاواں، ایمان نو تازہ کردا جاواں اور اپنے عقیدے نو تواڈے عقیدے نو مضبوط کر دے جائیے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آؤ سمجھ نہیں آئی ذرا مزید کے ودے جائیے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیری ترجمہ نہیں بڑے پیار انداز نہ کر رہے نے۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، لا الہ لا الہ الا اللہ دی دیوے این گواہی، لا الہ الا اللہ دی دیوے این گواہی، کل ملکاں دا مالک تو ہے، کل ملکاں دا بادشاہ تو ہے، تیری سب تے شاہی، باقی ہر شے فنا، باقی ہر شے فنا، تیری ذات نو بقا، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا، اے شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا۔ تو میں عرض کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول یہودی آگا نے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے پیغمبر جس طرح آدم علیہ السلام نو رب نے پیدا فرمایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ رب جس طرح آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے انہاں تو بعد لوگاں نو دوسرے نو پیدا فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ پیدا فرما سکتے نے۔ اللہ فرماندے نے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔
رب نے کہ کی ذکر فرمایا ہے جڑا بندہ انہاں دے پیچھے چل پوے گا، جڑا بندہ انہاں دا عقیدہ بنا لوے گا، جڑا بندہ انہاں دی اطاعت کر لوے گا، اللہ فرماندے نے انہاں پہلیاں قوماں دا ذکر کردے ہوئے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے لعنت کیتی ہے انہاں لوگاں دے اتے، کنہاں لوگاں دے اتے جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا لیا، جنہاں نے عزیر علیہ السلام نو رب دا بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماندے نے کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، جیڑے انہاں دے اندر ایسے لوگ سن لا یتناہون عن منکر فعلوا، جیڑے غلط کم کر دے سن، عقیدے نو غلط رکھ دے سن، جیڑے منع نہیں سن نہ کر دے۔ بعض اوتاں دے اندر ایسے لوگ موجود سن جی لگا رہے، اسی نماز پڑھ لینے ہاں، اسی عبادت کرنے ہاں، ساڈا عقیدہ ٹھیک ہے، لہٰذا او اپنے اعمال دے جواب دے، او لوگ نے سانو اپنے اعمال دی فکر ہونی چاہیے، جڑا آج کل ساڈا ذہن ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے جڑی آیت ہے نا، رب نے انہاں دا ذکر کر کے مینوں اور تانوں سبق دے دیتا ہے۔ فرمایا کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانو یفعلون، جیڑے بندے اے کم کر دے سن، منع نہیں سن کر دے، انہاں دا اس عقیدے نو رد نہیں سن کر دے، انہاں دا حق نہیں سن روک دے، انہاں نو اے غلط کم کرن تو منع نہیں سن کر دے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ فرماندے نے البتہ بہت ہی برا عمل سی جڑا وہ کر رہے سن۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ نے بنی اسرائیل دا ایک واقعہ ذکر کیتا ہے، بڑا مشہور واقعہ، اصحاب السبت والا، ہفتے والا، انہاں دا ذکر ذرا کر دے جائیے۔ میں ذرا مسئلہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساڈے معاشرے دے اندر اے بڑی بات عام ہو چکی ہے جی، میں اپنے جگہ تے لگا، او اپنی جگہ تے لگا، او اپنی جگہ تے لگا، منع کرن دی ضرورت نہیں، لہٰذا اپنے اپنے اعمال دے جواب دینے، معاشرے دے اندر خرابی پیدا ہوندی ہے، معاشرے دے اندر فتنہ پیدا ہوندا ہے، معاشرے دے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوندے نے۔ میرے بھائی میرے برادر، ضروری نہیں کہ تسی ٹارگٹ کرو، تسی قرآن و حدیث دے ذریعے لوگاں دے اندر دعوت دیندے جاؤ، بڑے اچھے انداز نال، بڑے احسن طریقے دے نال، بڑے طریقے دے نال تسی انہاں نو سمجھا سکتے ہو۔ اے بات رب دے دربار دے اندر قابل قبول نہیں ہوئے گی کہ میں اپنی جگہ تے لگا تو اپنی جگہ تے لگا، ٹھیک ہے لگے رہیے، ٹھیک ہے انجی چلتا رہے گا نظام، نا نا نا۔ میرے بھائی رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اے پیغمبر ذرا انہاں دے بارے بھی نہ لوگاں نو دس دو کیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، جنہاں نے ہفتے دے دن دے اندر زیادتی کی تھی، رب دے حکم دی اطاعت نہیں کی تھی، رب دے حکم دی نافرمانی کر چھڈیے۔ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اسی حکم دیتا ظالمو چلا انسان رہنا رب نو در قبول نہیں، تواڈیاں شکلاں انساناں دیاں رکھنا رب نو گوارا نہیں، راڈیاں شکلاں جڑیاں انساناں دیاں رب نے بڑیاں ہی پیاریاں شکلاں بنائیاں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، رب نے انسان دا چہرہ بڑا سونا بنایا، انسان دی شکل بڑی پیاری بنائی، بڑی سونی بنائی۔ فرمایا
فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تینوں کیڑی چیز نے دھوکے دے اندر مبتلا کر چھڑیا ہے؟ تینوں کنی چیز نے تینوں فریب دے اندر تے دھوکے دے اندر مبتلا کیتا ہے؟ اور رب جنہیں تینوں بڑا ہی پیارا پیدا فرمایا ہے، بڑا ہی اللہ پیدا فرمایا ہے، جدو رب دے حکم دی نافرمانی کیتی انہاں یہودیاں نے، اصحاب السبت والیاں نے، اللہ فرماندے نے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ظالموں تواڈیاں شکلاں انساناں دے رہن دے قابل نہیں، بندراں دیاں شکلاں دے اندر تے ذلیل ہو جاؤ۔ اور اس دے اندر پتہ کنے گروہ سن؟ 3 گروہ، صرف مسئلہ واضح کرن واسطے۔ پہلا گروہ جنہاں نافرمانی کیتی، دوسرا گروہ جیڑا منع کردہ ہے، اور تیسرا گروہ جڑے بین المذاہب دے منن والے جی لگے نے لگے رہن، کوئی لوڑ نہیں نہ روکن دی۔ اور حدیث دے اندر آندہ ہے رب نے انہاں دوواں گروہاں نو جڑے کرن والے نافرمانی جنہاں نے کی تھی او اور جڑے خاموش رہے ہو، رب نے دوواں نو بندراں دی شکل دے اندر تبدیل کر چھڑیا۔ اس واسطے اس آیت دے اندر جو رب نے اس مقام دے اتے بیان کی تھی ہے، پہلے آیت بیان کی تھی ہے اے ایمان وال، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں جیسے ذکر کر چکا، اسی بھی اہل کتاب دے اندر آنے ہیں۔ رب نے فرمایا دین دے اندر زیادتی نہیں کرنی، جو میرے پیغمبر نے دس چھڑے ہے ادھے اتے عمل کرنا ہے، جڑا اس تو ودن دی کوشش کرے گا، دین دے اندر نویاں باتاں لے آن دی کوشش کرے گا، اور کسے نو او دے مقام تو بڑھان دی کوشش کرے گا، رب نے فرمایا او میرے دربار دے اندر قابل قبول نہیں۔ ہن جڑا بندہ انہاں نو منع نہیں کرتا، رب نے فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، او دی اے حرکت رب نو پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت دے سائن نزول کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی، مفسرین لکھتے نے کہ جدو انہیں دیکھیا نا کہ میرا چارہ نہیں چلتا پیا اور سلطنت ودی جا رہی ہے، ودی جا رہی ہے، اور اس نے پھر اسلام نو قبول کیتا، منافق بنیا، اور منافقت دے اندر اس نے اپنے آپ نو ایک جس طرح صوفی نہیں ٹائپ ہوندہ بندہ، روحانی پیشوا جس نو آندے نے، بزرگ کہہ لو جس طرح مرضی، جو تمہیں سمجھ آئے، کہ اس نے ایک اپنے آپ نے ایک بزرگ دے روپ دے اندر دار لیا، اور اتنا اس نے اپنا تبلیغ شروع کی تھی، اور تبلیغ دے اندر او دا عقیدہ کی ہے، سب تو پہلے تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا جیڑا نا مقام نو بڑھانا شروع کیتا، لوگاں دے اندر نفرت پیدا کرنی شروع کی تھی کہ حق جڑا سی حضرت علی دا سی، کیونکہ حضرت علی جڑے نے میرے پیغمبر دے خاندان چنے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے نے، انہوں نے پتہ نہیں سی دوسرے جڑے مسلمان سن، لہذا جڑے پہلے 3 خلفاء راشدین نے انہوں نے ناجائز قبضہ کیتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ بہرحال سازش چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اور اتوں تک مفسرین نے لکھا ہے ایک وقت او بھی آیا کہ انہیں حضرت علی المرتضیٰ نو خدا دا درجہ دے دیتا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن انہاں دی خلافت چل رہی ہے، پتہ چلیا بازار دے اندر کچھ لوگ علی المرتضیٰ دے بارے انہاں نو خدائی درجہ دے رہنے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دے حواری جڑے نے، انہاں دے عیسائی جڑے نے عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا درجہ دیندے نے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے ایک آدمی آ کے اندے اے امیر المومنین، تواڈے بارے
اوتے فلاں لوگ جڑے نے بازار دے اندر اے دعویٰ کر رہے نے، خدائی دا دعویٰ کر رہے نے تواڈے بارے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں بلاندے نے، متنبہ کردے نے، انہاں نوں تنبیہ کردے نے، انہاں نوں منع کردے نے کہ آئندہ تسی حرکت نہیں کرنی، تانوں سزا دتی جائے گی۔ دوبارہ پھر شکایت ملدی ہے، دوبارہ انہاں نوں منع کیتا جاندا ہے، 3 بار انہاں نوں انہاں دے بارے شکایت ملدی ہے، تواڈے بارے خدائی دعویٰ کیتا جا رہا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا تفسیراں دے اندر مختلف مفسرین نے اس آیت دے تفسیر دے اندر لکھیا ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے جدوں تیسری بار بھی منع نہیں ہوندے تے ایک بڑا سارا گڑا کھدوا کے انہاں نوں اس دے اندر اگ دے عذاب دے اندر مبتلا کر دیندے نے، یعنی انہاں نوں جلا دیتا تاکہ لوگاں دے اندر ایک پتہ چل جائے کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اندے نے ہویا کہ یہ ایدہ الٹا سر ہو گیا۔ کیوں؟ اگ دا عذاب ہوئے یا پانی دا عذاب ہوئے، کسے نو پانی جی جان بوجھ کے ڈوب کے مارنا یا کسے نو جلانا، اے عذاب اگر دے سکتا ہے تو عرشاں والا خدا دے سکتا ہے، بندے نو اے رب نے اجازت نہیں دیتی۔ جدو علی المرتضی نے عذاب دیتا، یعنی اس انداز نال قتل کیتا انہوں نے، عقیدہ ہور ود گیا جی اے تے اختیار ہی اللہ تعالیٰ دا ہے۔ جدو گمراہی بڑھتی جاندی ہے پھر کوئی سمجھ نہیں آندی، اور ایسے ہی چکران دے اندر معاملہ جڑا ودا اور آج تسی دیکھ دیو کی کیا جاندہ ہے، نعرے وجدے نے، او جڑا نعرہ نہیں ماردہ انہوں جی ہے گستاخ ہے، بے ادب ہے، فلاں فلاں فلاں، جو مرضی جو کسی دی زبان چاندہ وہ کہہ دیندہ ہے۔ اور ایسے ایسے نعرے عجیب ہی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس وقت دے یہودی پتہ کی آندے سن یا عیسائی کی آندے سن، اور اج کی آندے نے لوگ، میں ذرا توڑنوں موازنہ کر کے دسنا۔ رب نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی بھی آندے نے تے عیسائی بھی آندے نے، آندے کی نے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت دے اندر صرف داخل ہون گے یہودی تے یا عیسائی۔ یہودی آندے نے اسی داخل ہوں گے، رب نے کٹھا ذکر کر چھڑیا ہے، حالانکہ آپس سے نہیں آندے، نہ عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ یہودی جان گے، نہ یہودیاں دا عقیدہ ہے کہ عیسائی جان گے، لیکن دومی اپنی جگہ آندے نے اسی جنتیاں، باقی سارے جہنم سے جان گے۔ اور لیکن رب نے انہاں دعا دا کٹھا ذکر کر چھڑیا، ذرا عبارت دے اندر فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے نے انہاں دا عقیدہ ہے وے کہ ساڑھے علاوہ کوئی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ اے پیغمبر انہاں نو کہو قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ توڑے کو اگر اس بات دی کوئی دلیل ہے وے تے لے کے آ جاؤ۔ میرے بھائی میرے برادر، آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے، فرمایا صحابی رسول روایت کر رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ، فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابوا قیل ومن ابوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ساری امتاں جنت دے اندر، کل امتی میری ساری امت جڑی ہے جنت دے اندر داخل ہوئے گی، الا من ابا
صحابہ جیڑا انکار کر دوے جنت دے اندر داخل ہون تو، جیڑا جنت دے اندر داخل ہون تو انکار کر دوے وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ صحابہ نہیں بیٹھے نے تشریف فرمانے، جدو میرے پاک پیغمبر دی زبان تو الفاظ سنے کہ سارے لوگ جنت دے اندر داخل ہو جان گے لیکن جیڑا انکار کر دوے جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ فٹافٹ پوچھا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہے جیڑا جنت دے اندر نہیں جانا چاہتا؟ ہر بندہ جنت دے اندر جان دی خواہش تے تمنا تے دعوے دار ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی لا يدخلون الجنہ، جیڑا بندہ میری نافرمانی کر دوے گا جنت دے اندر نہیں داخل ہوئے گا، جیڑا بندہ جنت دے اندر داخل ہونا چاہتا ہے میری اطاعت کرنی پائے گی، میری فرما برداری کرنی پائے گی، میری اطاعت کرنی پائے گی۔ اور اطاعت دا رب نے جڑا فارمولا بنایا ہے، رب نے عالم ارواح دے اندر وعدہ لے لیا سی، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آقا علیہ السلام نے اتے رب نے قرآن اتاریا، رب نے جتے ساریاں روانوں کٹھیا کیتا اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا، رب نے اپنے پیارے پیغمبر دی رسالت دا بھی وعدہ لے لیا، سارے انبیاء نو اکٹھیاں کر کے پتہ ہے چلے جدوں اوتھے وعدہ کر کے انبیاء وعدہ کر کے آ گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت آ جائے، میرے نبی علیہ السلام دی رسالت دا جڑا سکہ چلنا شروع ہو جائے، کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، کسے نبی دی کتاب نہیں چل سکتی، کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، کسے نبی دی کوئی بات نہیں چل سکتی، چل سکتا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان چل سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا ان میری اطاعت کرے گا، جیڑا میری فرما برداری کرے گا وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، جیڑا میری نافرمانی کرے گا جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ ہن اسی کی کرنے ہاں؟ اسی تے نبی تے ایک پاسے رہ گئے، اسی انہ دے مقامات دے اتے بزرگان دا میں عزت دا احترام دا انہ دی تعظیم دا قائل ہاں، اور جو بندہ نیک لوگاں دی عزت نہیں کرتا میرے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی کرتا ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او مسلمان ہی نہیں جڑا بندہ بزرگاں دا احترام نہیں کرتا اور بچیاں نہ شفقت نہیں کرتا، اور نیک لوگاں دا احترام ادب الاولا کرنا چاہیے، لیکن اگر اسی نیک لوگاں دے بارے ایسے عقیدے ایسیاں باتاں رکھ دئیے اور پیغمبر دا فرمان نظر آ جائے نہیں جی ساڈا عقیدہ ہے جی، جڑے نے نا اے نیک لوگ اے ساڈے تو علم دے اندر عمل دے اندر اونا دا حدیث نو سمجھن دا جڑا طریقہ ہے ساڈے تو زیادہ ہے، بالکل زیادہ ہوئے گا، مننا زیادہ ہوئے گا، لیکن جدو صریح الفاظ موجود ہون، واضح الفاظ موجود ہون حدیث دے، پھر بھی اگر تسی اس بات نو منو گے میرے بھائی، رب نے جو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، خود ہی اپنا محاسبہ کریے، جس طرح اسی اپنے تمام دنیاوی معاملات دے اندر کوئی کدی کسی نو نہیں پوچھتا، انہوں پوچھی دا پھر جا کے دیکھی دا یار اسی کتے کھڑے ہیں، کیا ساڈے کاغذات ٹھیک نے، کیا ساڈا جڑا معاملہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک۔ ایک بندے کو پوچھا تسلی نہیں ہوئی، دوجے کول گئے ہیں، تیسرے کول گئے ہیں، چوتھے کول گئے ہیں، پنجویں کول گئے ہیں، میں دیکھا بڑے بیماری آ جائے کوئی 10 ڈاکٹر اسی پھول لینے ہیں اس بیماری دی تشخیص آستے،
لیکن دین ٹھیک ہے جی انہوں نے دسیا چلتا جائے گا اینجی چلے جاؤں گے نا میرے بھائی میرے برادر رب نے جڑا طریقہ ہے نہیں سانو دسیا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آ جائے پھر اسی کسی دی بات نو ترجیح دئیے. پھر دیکھ لو مینوں یاد آیا ایک واقعہ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام بیٹھے نے انہوں نے چین پائی ہوئی ہے اپنے گلے دے اندر تے نبی علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی ہے. وہ آیت کی ہے فرمایا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ اما یشرکون. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عدی ہے جڑی چین سونے دی چین پہنی ہوئی ہے انہوں اپنے گلے چوں اتار دو انہوں اتار کے دور پھینک دو انہوں پھینک دو مرد واسطے سونا جائز نہیں. اور پیارے پیغمبر نے اس آیت دی تلاوت کر دی تھی. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا اسی اپنے عالمانو اپنے پیشواوانو اپنے علماءنو کس طرح رب مننے یا منو سمجھ نہیں آئی اس آیت دی. نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا جدوں تانوں کوئی کم کہندے سن جدوں تواڈے سامنے کوئی بات رکھ دے سن آیا تسی اودے اتے عمل کر دے سو کہ نہیں آندے نے ہاں اسی کرنے سا. کیا تسی دیکھیا کہ رب دا کی حکم ہے تسی فوراً منوان انہاں دی بات تے عمل کر لیا. انہاں نے منع کیتا تسی منع ہو گیا انہاں نے تانوں حکم دیتا تسی اودے تے عمل کر لیا. کیا ایسا نہیں؟ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی سی. کیا تسی کدی تحقیق کیتی اے موسم سرما جا رہے ہیں اس طرح رائے بات آ گئی ہے کیونکہ ایک مسئلہ ہے اے جراباں تے مسا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا عقیدہ ہے جی جڑا مسا ہے نا صرف چمڑے دے موزیاں تے ہوندا ہے جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے میرے پیغمبر دیاں کافی احادیث بیان کی دیاں نے جڑیاں کہ باب المسح علی الجوربین دا لفظ یعنی جراباں دا ذکر فرمایا. ہن نہیں مندے لوگ نہ منن جڑا بندہ نہیں مندا اسی زبردستی تو نہیں منا سکتے جی. امام ابو حنیفہ دا عقیدہ آیا ہے لہذا اسی یہی ماننے غلطی ہو سکتی ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے انسان نے. میں جو عرض کر رہے ہیں فرمایا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا. اور جو آیت پہلے پڑھی ہے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اے اہل کتاب تسی دین دے اندر غلو نہ کرو. اور اے دیکھ دے زیادتی ہے نا کہ کسے نو او دے مقام تو بلند کر دینا کسے نو او دے مرتبے تو بلند کر دینا کسے نو رب دے اختیارات تفویض کر دینا کسے دے مقام نو اتنا بلند لے جانا پیغمبر علیہ السلام دے مقابلے دے اندر جا کھڑا کر دینا. اے دے بات ایک پاسے علماء نے فرمایا ہے کہ جیڑا عبادت دے اندر بھی غلو کرن دی کوشش کردا ہے زیادتی کرن دی کوشش کردا ہے انہوں ہی رب نے منع فرمایا ہے. ہن ایک بندہ وضو کری ہوندا پتہ نہیں صاف ہویا کہ نہیں ہویا کیونکہ پیغمبر نے 3 بار تو دھون تو زیادہ منع فرمایا ہے. یعنی تسی ہاتھ دھونے نے 3 بار تو زیادہ نہیں منہ دھونا 3 بار تو زیادہ نہیں بازو دھونے نے 3 بار تو زیادہ نہیں. لیکن اگر بندہ کوئی تو ہی جاندہ ہے پتہ نہیں تپیا کہ نہیں تپیا شاید پتہ نہیں کوئی رہ گیا ہے میرے پیغمبر نے اس نو بھی غلو کیا ہے زیادتی کیا ہے. وہ تے بڑی دور بات ہے. عبادت دے اندر بھی میرے نبی علیہ السلام نے
ایک لمٹ تو بڑھ کے کام کرنے نو منع فرمایا ہے، اور انہاں دا جڑا انجام ہے اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے جڑے بندے نے جڑے اللہ دے مقام دے تے لا کے دوسریاں نو کھڑا کردے نے، دین دے اندر زیادتی کرن دی کوشش کردے نے، دین دے اندر اپنے آپ نو ودان دی کوشش کردے نے، اللہ فرماندے نے انہاں نو عذاب و نواستے رب نے تیار کیتا ہے، اور قیامت دا منظر ہوئے گا۔ میں ایک بات عرض کردا جاواں، اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جڑے متقین ہون گے، پرہیزگار ہون گے، اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی اطاعت کرنے والے ہون گے، بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال، وفد دی شکل دے اندر، جماعت دی شکل دے اندر، پروٹوکول دے اندر، فرشتیاں دے پروٹوکول دے اندر، انہاں دے سائے دے اندر، اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ انہاں نو پورے پروٹوکول دے نال اپنی طرف لے کے آن گے، فرشتے انہاں نو لے کے آن گے۔ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جیڑے مجرم ہون گے، جیڑے جہنمی لوگ ہون گے، انہاں نو نہیں پتا اسی جہنم چ جانا ہلے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جیڑے جہنمی لوگ ہون گے، رب انہاں نو جس طرح تسی دیکھیا نہیں جانور اولا انہاں دا پیچھے ہانگن والا ہوندا ہے، سوٹی ادھروں ماردا ہے، ادھر ہو جاندے نے، ادھروں سوٹی ماردا ہے، یعنی جس طرح جانوراں نو ہانکیا جاندا ہے، جانوراں نو چلایا جاندا ہے، فرشتے اس انداز نال چلا رہے ہون گے، اور ایک روایت دے اندر آندا ہے جہنم انہاں دے سامنے چلا دیتی جائے گی، اگ چلا دیتی جائے گی انہاں دے سامنے، اللہ اکبر، اور اگ دیاں لگاماں 70 لگاماں، اور انہوں ایک لگام نو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ سانو ایسے لوگاں تو محفوظ فرما، اے اللہ بڑے گناہگار ہاں، بڑیاں ہی غلطیاں کر رہے ہیں، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یا اللہ سانو اپنے ان لوگاں دے اندر شامل فرما جنہاں دا متقین دے نال ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جڑے جہنمی ہون گے انہاں نو ہوئے گا شاید سانو پانی پیان واسطے لے کے جا رہے نے، فرشتے اسی پانی پین جا رہے ہیں، پانی پین دی انہاں دے دل دے اندر ہوئے گی تمنا کہ اسی پانی پین جا رہے ہیں، وردہ دا مطلب پانی پینا، پیاسے۔ فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اوتے کوئی کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا، اوتے جدوں چلے جان گے اگے جدوں ٹائم آئے گا تو جہنم دے اندر رب گرا دیں گے۔ اور اللہ نے پھر اتنے اگے پتا کی فرمایا ہے، کیا لوگ کیڑے ہون گے؟ اللہ اکبر، جو بات عرض کر رہے ہیں سارے خطبے دا نچوڑ، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، آندے کی سن کہ رب نے اولاد پکڑی ہے۔ عیسائی عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن، جہنمی فتوہ جڑا مرضی جدوں کو مرضی فتوہ پوچھ لو، عام بندے کو تو ڈائریکٹ فتوہ دے گا، ٹھیک ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہن، جہنمی، پکے جہنمی، بے شک میرا بھی تہاڈا ایمان ہے، لیکن اگر اسی کسی نو رب دے اختیارات تفویض کر دئیے، کیا اپنے دے فتوہ کوئی لگتا ہے؟ نا 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 نا، جیڑا منع کرے او جہنمی ہے ساڑھے نزدیک۔ میرے بھائی میرے برادر، باتاں تلخ نے، لیکن جو آیت عرض کیتی ہے کانو لا یتناہون عن منکر، جیڑے منع نہیں کرتے رب دے نزدیکوں بھی انہوں نے وانگو دینے۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
اللہ فرماندے نے انہاں نے مینوں گالی کڈی ہے، گالی دتی ہے۔ اللہ اکبر، کسے تو کو باپ نو گالی دوے، اللہ اکبر، برداشت ہوندا ہے؟ نہیں ہوندا۔ وہ عرشاں والے خدا نو گالی دین، رب فرماندا ہے جڑا میرے نال کسے نو جوڑن دی کوشش کردا ہے، میرے نال کسے نو ملان دی کوشش کردا ہے، میرے اختیارات دے اندر، میری ذات دے اندر، میری صفات دے اندر کوئی بندہ اگر کسے نو ملان دی کوشش کردا ہے، او ظالم مینوں گالی دے رہا ہے۔ اللہ پر تسی ذرا یوٹیوب کٹ کے دیکھو، اور اپنے آپ نو عالم کہلوانے والے، مفتی کہلوانے والے، اور بڑے بڑے پگاں وڈیاں وڈیاں بندن والے پتہ نہیں کی عقیدہ بنائے بیٹھے نے کہ فلاں بزرگ فلاں فلاں فلاں۔ تسی ذرا خود ہی دیکھ لو، مینوں دسن دی ضرورت نہیں کہ او کیڑیاں باتاں کردے نے، کس انداز نال کردے نے۔ تے صرف یہودی تے جڑے عیسائی نے او جہنمی نے، اسی جڑا جو مرضی کریے سانو تمغہ ملیا ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا۔ اے ظالم ایسی چیز نو لے کے آئے نے جیڑا بڑائی برائی ادا دی کوئی تفسیر نہیں کر سکے عربی زبان دے اندر۔ ادا لفظ ایسا لفظ ہے جدی عربی زبان بڑی ہوئی وسیع ہے، لیکن ایدی کوئی تعریف نہیں کر سکیا مفسر، ایدی گہرائی نو کوئی بیان نہیں کر سکیا کہ اتنا زیادہ رب نو ہے جیڑا ناپسند لفظ ہے کہ جیڑا بندہ رب دے نال کسی نو ملان دی کوشش کردا ہے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا۔ اللہ فرماندے نے انہاں ظالماں نے میرے نال الہ بنا لیا، انہاں ظالماں نے میری اولاد نو ثابت کرن دی کوشش کیتا، انہاں ظالماں نے میریاں صفات جڑیاں نے بندیاں دے اندر پیدا کرن دی کوشش کیتی، انہاں ظالماں نے میری بیوی بنان دی کوشش کیتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ فرماندے نے تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب رب نو اتنا غصہ آندا، اتنا زیادہ غصہ آندا، اتنا زیادہ غصہ آندا ہے۔ اگر اللہ اپنے غصے دا اظہار کرن تے جڑا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، آسمان گر جائے، وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ، زمین جڑی ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین جڑی ہے زمین باقی نہ رہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، جڑے پہاڑ نے انج ڈگن، حدہ جڑا لفظ ہے عربی زبان چ دھماکہ ہوندا ہے۔ تسی کدی نہ ادھر جاؤ نا اے پہاڑی علاقہ مری یا دوسرے علاقے، جدو کدی وہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے ڈگ دے ہوندے نے، او جڑی کفیت ہے ادھر اپنے دماغ دے اندر لے کے آؤ، کتنی وحشت ہوندی ہے، کتنی دہشت ہوندی ہے انہاں دی۔ تے جے اگر پورے دا پورا پہاڑ ہی جا کے ڈگے زمین دے اتے، فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اللہ جڑا پہاڑاں نو انج زمین دے اتے دھماکے دی صورت دے اندر پھینک دے، ان دعوا للرحمن ولدا، وجہ کی ہے انہاں میرے واسطے ایک اولاد دا جڑا ہے دعویٰ کیتا ہے۔ اللہ منو اور تانوں دین دے اندر حد تو بڑھن دی اللہ تعالیٰ سانو بچا کے رکھے، اور اپنے عقیدے نو یار عمل تھوڑا کر لئیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عمل تھوڑا ہوئے، اس دے اندر باقاعدگی ہوئے، یعنی ریگولر ہوئے، اور او ٹھیک ہوئے، رب نو زیادہ عمل تو زیادہ او عمل زیادہ پسند آندا ہے۔ عمل تھوڑا کر لو لیکن ہر حالت تو شرک تو پاک ہوئے، بدعت تو پاک ہوئے، رب نو عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ منو تانوں نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن
أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد अपने पीर मुर्शिद होते बड़े अदब एहतराम ना दुरूद सलाम पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इग़फिर लिलमुमिनीन वल्मुमिनात वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ दुरुस्त कर लो, साथ मिल जाओ, अपने मोबाइल फ़ोन बंद। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ألا مسلمان بما من تصدر الشفاء كامل أجل أعداء فرما. ألا مسلمان تندستني ألا أمني تندستني دور فرما. ألا مسلمان پریشان لا سب دنیا پریشانیاں دور فرما. ألا مسلمان کاروبار معاملات کے اندر پریشانیاں لا بہتر روزگار عطا فرما. ألا مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ انہیں قبر جنت دے باغاں جو باغ بنا. اللہ انہیں قبر منور فرما. اللہ انہیں گناہوں نیکیاں دے اندر تسلیم فرما. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللہ کے پاکستان کے اندر امن و سکون پیدا فرما. اللہ ظالموں و دشمنوں اللہ تباہ و برباد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.